حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، عبادت اس کا پیشہ ہے، درویشی اس کی آرزو ہے اور عزت اس کا مقام ہے۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے، لیکن دعا اور ہمت سے وہ کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کے چلا جائے، اس کو کچھ دو، ورنہ ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ جڑی بوٹیوں میں ایک بوٹی رات کے وقت روشن ہوتی ہے، اس کا نام شب چراغ ہے۔ تکلیف مقام صبر سے متعارف کروانے کے لیے آتی ہے۔ علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار بن گیا۔ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اپنے آپ کو دنیا سے دور کرو تو جلد اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ دانا آدمی دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ جس بندے کے بارے میں آپ کی زبان سے اچھے کلمات نکل چکے ہوں، اس کے بارے میں کبھی آپ کی زبان سے غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ عارف وہ ہے جو اپنا دل اللہ پر نیک گمان رکھتا ہے، معرفت کی انتہا ہے، اور اصل معرفت نفس کے ساتھ بدگمانی رکھنا ہے۔ خوف ایک آگ ہے جو منور کر دیتی ہے، رجا نور ہے جو منور کرتا ہے، اور محبت نور علی نور ہے۔ جو اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ عبودیت کا مکان رضا ہے اور صبر کا دروازہ ہے۔ تسلیم اور تفویض اس کی کوٹری ہے۔ جس کے دل میں موت کی دوستی ہوتی ہے تو باقی رہنے والی چیز کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں اور فانی کو اس کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ محبت کا اثر لازمی ہے۔ اہل تقوی کی صحبت سے ان کے تقوی کا اثر پڑتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی بھی نہیں مرجھاتا، مرتے دم تک کھلا سا رہتا ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو امیر اور غریب دونوں کو یکساں طور پر ملتی ہے۔ اپنے نفس کو مشغول رکھو قبل اس کے کہ وہ تمہیں مشغول رکھے۔ مرید وہ ہے جو روز اول سے اللہ کو اپنا مقصود بنا لے اور جب تک وہاں رسائی نہ ہو کسی بھی شے سے مطمئن نہ ہو اور نہ ہی کسی اور کی طرف التفات کرے۔ اللہ سے دل لگ جانے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں عظمت الہی کے علاوہ کوئی بھی شے گھر نہ کر سکے۔ جب ساری دنیا تیری خدمت کے لیے آمادہ ہو تو تم اس چیز کے حصول کی کوشش کرو جس کا ایک ذرہ دونوں جہانوں کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہو۔ دنیا کو جسم کے لیے لینا چاہیے اور آخرت کو دل کے لیے۔ ہمیشہ اس راستے پر چلتے رہو جو راستہ اللہ سے ملا دے۔ جس کام سے شرمندگی اٹھانی پڑے اس سے پرہیز کرو۔ راہ توحید ایک دریائے محیط ہے، جو شخص اس میں گر جاتا ہے وہ عالم حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں اور سختیوں میں جینا نہیں سیکھتے وہ ہمیشہ خام رہ جاتے ہیں۔ عورت کو اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے تو اس کو عزت دو۔ عورت کو عزت دو گے تو وہ خود بخود تمہیں پسند کرنے لگے گی۔ بلند ہمتی سے ہی ہر مقام پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد بھی نیند ہے۔ نیند کے دوران عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے۔ آپ لوگ شکر کرو کہ آپ کو دین ملا اور باقی لوگوں کو دنیا ملی۔ سکون قلب ایک ایسی واحد خواہش کو دریافت کرنا ہے جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ محبوب جس پر آشکار نہیں ہوگا اسے محبت نہیں ہوگی۔ زبان پر چھالے نکل آئیں
تو گرم پانی میں تھوڑی کلونجی ڈال کر کلیاں کریں، 2 گھنٹے میں چھالے غائب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں بھی نہ بھولو، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ عارف وہ ہے جو اپنا دل اللہ پر نیک گمان رکھتا ہے، معرفت کی انتہا ہے، اور اصل معرفت نفس کے ساتھ بدگمانی رکھنا ہے۔ سب سے افضل چیز جس کو چاہیے کہ لوگ لازم پکڑیں، خواہشات کی نگرانی اور حساب گیری ہے، اور سب کاموں پر پورا علم لا کر ان کا سر انجام دینا ہے۔ ذاکر حقیقت کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ تمام ہستی کو ذرہ ذرہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اسے ذکر سے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی حلاوت کی لذت وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس مرتبہ تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، جس کے پاس علم تھا اس کے پاس مرتبہ نہیں تھا۔ محبوب جس پر آشکار نہیں ہوگا اسے محبت نہیں ہوگی۔ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کی قید میں ہو اور نہ کوئی اس کی قید میں۔ مرید وہ ہے جو اللہ عز و جل کے ذکر کے مقابلے میں 18,000 عالم کو بھی قبول نہ کرے۔ علم نور خدا ہے، اس کا حصول آسان ہو یا مشکل، ہر صورت حاصل کرو۔ فقر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دینا اس کے لینے کی نسبت زیادہ پسند نہ ہو۔ احساس یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں دوسروں کو اپنے پر مقدم رکھا جائے۔ جو ہر حال میں خدا کے فضل کو اپنے اوپر دیکھے، امید ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ جو دے اور نہ لے وہ مرد ہے، جو دے اور لے وہ نیم مرد ہے۔ کمینوں کے مقابلے میں خاموشی سے مدد و معاونت طلب کر، ہر سانس ایک خزانہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی سانس بیکار جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی ہو۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات ہے۔ جب تک یہ تمیز نہ ہو کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے تو متاثر کا عمل جہالت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے صرف محبوب کا ذکر سنا اور اسے محبت ہو گئی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور جن کو محبوب نہیں ملتا ان کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں۔ غصے میں کبھی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرو۔ دین اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے حکم کی پاسداری کرنے کا نام ہے۔ دانشمند وہ ہے جو عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرے۔ دنیا کی سب سے نایاب شے معرفت الہی ہے۔ تصورات پیاس بجھاتے ہیں، فکر آتش پیدا کرتی ہے اور طلب مطلوب تک پہنچاتی ہے۔ کاشت شدہ زمین میں تخم نہیں ڈالا جا سکتا اور لکھے ہوئے کاغذ پر نہیں لکھا جا سکتا۔ توکل یہ ہے کہ صبح کو بیدار ہو تو شام کا خیال اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اور جب رات آ جائے تو پھر صبح کا خیال نہ آئے۔ ایک بندہ اگر بازار گیا اور نظر صاف لے کر واپس آ گیا تو اس کا راستہ نیک ہو گیا۔ اللہ کریم بعض اوقات کسی کی ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے پر فراغ جانو وہ ہم نشین پر فراغ جانو۔ جو کچھ اس کا ہو اس میں طمع نہ کرو، اس کی جفا پر تحمل کرو۔ جس کسی کے دل میں دنیا کا خیال ہے اور آخرت کا نہیں تو اسے دینی مجلس میں داخل ہونا حرام ہے۔ مخلوق کے لیے عمل ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے لیے ترک عمل بھی ریا ہے۔ علم کو ریا سے اور پیٹ کو حرام خوری سے بچائے رکھو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق سے لوگوں سے بڑھ جاؤ۔ موم جلایا نہیں جا سکتا اور دل کی آنکھ غیر کی سوئی سے نہیں سی جا سکتی۔ دل آئینہ دوست ہے، اس کو جتنا صاف رکھو گے اتنا مزہ دے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو
تو طلوع صادق کے بعد یہ دو لفظ یا حفیظو یا سلام 313 بار پڑھ لیا کرو۔ 7 دن یہ وظیفہ کرو، انشاءاللہ کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ بندے کے لیے بہترین لباس عاجزی ہے، اور عارفوں کے لیے بہترین تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جو دنیا کی مصیبتوں اور مشکلوں پر بے صبری کرتا ہے وہ دین کی مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اعمال کا بدلہ نہ لے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ گیلے بالوں پر ایلو ویرا کا رس لگائیے، بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خود کو کسی کامل کے سپرد کر دے تاکہ تیری زندگی میں انقلاب برپا ہو۔ جو چیز بھی تجھ کو حق سے مانے ہو جائے وہی تیرا بزرگ ہے۔ دنیا دریا ہے، اس کا کنارہ آخرت ہے، اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جلوہ غور کرنے والے کا نام ہے، دیکھنے والے کا نام ہے، اور محسوس کرنے والے کا نام ہے۔ طالب کو صادق ہونا چاہیے، اور اگر وہ صادق ہو گیا تو طلب تو ویسے ہی پوری ہو جائے گی۔